نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل کس صورت میں فرض ہوتا ہے، یعنی کس حالت کے اندر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی کیا اس کی ڈیفینیشن ہے اور کیا اس کی صورت حال ہوگی کہ غسل انسان پر بالکل فرض ہو جائے۔ تو دیکھیں، غسل کے فرائض یعنی غسل کے وجوب میں، یعنی کہ غسل کسی پر واجب ہو، فرض ہو، اس کی شرائطیں ہیں۔ ان شرائطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انزال ہو دفق کے ساتھ، مطلب ایسے انسان کو ڈسچارج ہو، اور وہ ڈسچارج بھی ایسے ہو کہ باقاعدہ طور پر اس کو لطف حاصل ہو، اور ڈسچارج ہو دفق کے ساتھ، یعنی اچھل کر جو کود کر وہ مادہ منویہ اس کا نکل جائے، تو وہ چاہے احتلام کی حالت میں ہو یا دیگر اور صورتوں کے اندر ہو، تو اس آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر کہ دخول کی صورت میں، یعنی کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے اور اس نے اپنا عضو تناسل کو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، اور دخول کی کتنی مقدار فقہا نے لکھی ہے، تو فرمایا کہ اتنی مقدار کہ جو آدمی کے اعلی تناسل کا جو سر ہوتا ہے وہ غائب ہو جائے عورت کی شرمگاہ کے اندر، تو اس وقت غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اگر قبول میں کر رہا ہے یا دبر میں کر رہا ہے، مطلب کسی غیر کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور زنا کرتے وقت اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں بھی اگر عضو تناسل کا سر داخل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ڈسچارج ہو نہیں ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ جیسے کہ عورت کے لیے ہیں کہ وہ عورت حائضہ ہو، حیض آ جائے تو تب بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس آ جائے، یعنی بچے کے بعد جو خون ہوتا ہے، تب بھی غسل فرض ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں، ان کے اندر غسل فرض ہوتا ہے۔ باقی شاذ اور نادر صورتیں ہیں، یہی صورتیں ہیں۔ باقی وہ صورتیں وہ حالات کے اعتبار سے پھر صورتیں بدل بھی جاتی ہیں۔ تو مین جو قاعدہ ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بلا دخول کے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کے ساتھ ایسی حرکات کرے، یا اس کے شرمگاہ کے ساتھ ایسی حرکتیں کی جائیں، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہو احتلام کی صورت میں، یا پھر اس کی اپنی زوجہ کی صورت میں ہو، یا اللہ نہ کرے کسی غیر کی صورت میں ہو، یا وہ خود اپنی شرمگاہ سے کھیل رہا ہے اور اس کو اس میں لطف آیا اور وہ فارغ ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دخول کی صورت میں، مطلب داخل کر دیا اپنے شرمگاہ کو کسی کی شرمگاہ کے اندر، وہ عام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بیوی ہو یا غیر ہو، دخول سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ انزال بھلے ہو نہیں ہو، یعنی ڈسچارج بھلے ہو نہیں ہو، لیکن اسی سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو قاعدے ہیں۔ اب یہ دو قاعدے انسانوں کے ساتھ کرنے میں، انسان کے ساتھ کرنے میں، بیوی کے ساتھ کرنے میں تو دخول کی شرط ہے، انزال ہو نہیں ہو، اور ایسے ہی کرنے میں کوئی شرمگاہ کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے یا کوئی اس کی شرمگاہ سے ایسی حرکت کر رہا ہے، تو اس میں ڈسچارج ہونا شرط ہے، پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ باقی عورت کے لیے حیض اور نفاس کی بھی ایک صورت ہے۔ تو یہ جو چار صورتیں ہیں غسل کے فرضیت کی، جو مین صورتیں ہیں کہ ان میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔